مغل درباری نعمت اللہ ہروی نے مخزنی افغانی نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ پشتونوں کو بنی اسرائیل کی اولاد لکھتے ہیں۔ کیس کی سربراہی میں سارے پشتون بیک وقت مسلمان ہوئے۔ کیس کی اولاد سڑبن، بیٹی، ورغشت، کرلانی اور ان سے منسلک شجر نسب تاریخ کے بارے میں صرف سکوں سے پتہ چلتا ہے۔ پشتون قبائل محمود غزنوی کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے۔ علاء الدین نے غزنی شہر کو آگ لگا دی، 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ پختونخوا سے دور رہ کر وہ دلی اور ہندوستان میں بیٹھ کر پٹھان قبائل کے بارے میں بغیر تحقیق کے جو دل میں آتا لکھ دیتے۔ سوات، باجوڑ اور بنیر کو کابل حکومت کا حصہ قرار دیتا ہے۔ واپسی پر وہ پنجاب میں سکھوں کو بھی سبق سکھاتے تھے۔ سکھ پنجاب میں کامیابی کے بعد پشاور تک حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ صرف انگریز ہی تھے جنہوں نے اس علاقے کو مستحکم کیا۔ شاہ خان کے والد شہباز خان، دادا یحییٰ خان اور پردادا ملک افوڑے یوسفزئی کے خلاف جنگوں میں مارے گئے۔ کیرو کی تصنیف منظر عام پر آنے کے بعد اب تک کئی تاریخی اور تحقیقی کتابیں و مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے بک ریویو۔ اس ویڈیو میں ہم نے سر اولف کیرو کی پشتون قوم کی تاریخ کے بارے میں ان کی مشہور تصنیف دی پٹھان کو ریویو کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کتاب کی مختصر سی سمری کے ساتھ، اور اس کے بعد کتاب کے بارے میں اپنی رائے دوں گا، کیونکہ یہ میری ذاتی رائے ہے، لہٰذا میری رائے کے ساتھ آپ لوگوں کا اتفاق یا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین ویڈیو آخر تک دیکھیں اور آخر میں کمنٹ میں آپ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ کتاب کا نام دی پٹھان، مصنف کا نام اولف کیرو، کل صفحات 546، سال اشاعت 1957، زبان انگریزی۔ اولف کیرو، جن کا پورا نام سر اولف پیٹرک کروز کیرو ہے، متحدہ ہندوستان یعنی برٹش انڈیا میں انڈین سول سروس اور انڈین پولیٹیکل سروس کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ 1937 سے 38 کے دوران بلوچستان کے چیف کمشنر اور بعد میں دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت کی طرف سے حکومت ہندوستان کے فارن سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ 1946 سے 47 کے دوران وہ شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی موجودہ خیبر پختونخوا کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ کیرو کی دوسری تصانیف ویلز آف پاور، سوویت امپائر، فرام نیل ٹو انڈس، دی جیوگرافی اینڈ ایتھنکس آف انڈیاز نارتھرن فرنٹیئر اور دی پٹھان ہے، جس کے بارے میں ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں۔ کتاب کا آغاز مصنف پشتون قوم کے ساتھ زندگی گزارنے کے تجربے سے کرتا ہے اور لکھتے ہیں کہ پٹھانوں کے ساتھ رہنے میں عجیب دلکشی ہے۔ اپنی کتاب میں کیرو پٹھانوں کی تاریخ، ثقافت، روایات، رہن سہن کے طور طریقے، پشتون قوم کے روزمرہ زندگی کے عادات وغیرہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اپنی کتاب میں مصنف اولف کیرو نے پشتونوں کے پچھلے 2500 سال یعنی 550 قبل مسیح سے 20ویں صدی تک کے عرصے کی تاریخ کو 4 حصوں میں بیان کیا ہے۔ پہلا حصہ یعنی نسلی ابتداء کے بارے میں، جو 550 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا دور ہے۔ پشتونوں کی تاریخ کے بارے میں سب سے پہلے 1612 میں مغل درباری نعمت اللہ ہروی نے مخزنی افغانی نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں وہ اس وقت کے منہ زبانی روایات کے مطابق پشتونوں کو بنی اسرائیل کی اولاد لکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر کیس سے پھر شروع کرتا ہے کہ کیس کی سربراہی میں سارے پشتون بیک وقت مسلمان ہوئے، اور کیس تمام پشتونوں کے جد امجد یعنی نسلی باپ کہلائے گئے۔ مصنف کے مطابق چونکہ پشتون مغلوں کے ہمیشہ سے ہی دشمن تھے، لہٰذا مغل درباری اکثر ایسی باتیں مذاق کے طور پر کیا کرتے تھے، اور یہ نعمت اللہ ہروی کا پشتونوں کے بارے میں حقیقتاً ایک لطیفہ ہے۔ مصنف اپنی کتاب میں اس نظریے کی مکمل مخالفت کرتے ہیں، البتہ کیس سے منسلک شجر نسب یعنی کیس کی اولاد سڑبن، بیٹ یا بیٹن، ورغشت اور کرلانی اور ان سے منسلک شجر نسب، چونکہ آج تک پشتونوں میں یہ شجر رائج ہے، لہٰذا مصنف بھی ان ہی شجروں کو مستند مانتے ہیں، تاہم وہ پشتون کو ایک مخلوط نسل مانتے ہیں بجائے بنی اسرائیل کے، اور اس بارے میں مختلف حوالوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ پشتونوں کا حضرت خالد یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیک وقت مسلمان ہونے کے نظریے کو رد کرتے ہوئے مصنف چینی سیاح ہین سانگ کے حوالے سے لکھتے ہیں
کہ انہوں نے 644 عیسوی میں جس زمانے میں اسلام پھیل رہا تھا، ہیون سانگ نے پشاور اور سوات میں بدھ مت کو زوال پذیر اور ہندو برہمنیت کو عروج پر دیکھا تھا، جبکہ ان علاقوں کی تاریخ کے بارے میں صرف سکوں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہندو اس زمانے میں نہ تو تاریخ لکھتے تھے اور نہ اہم واقعات قلم بند کرتے تھے۔ افغانوں کا سب سے پہلا ذکر تذکرہ حدود العالم جو 982 عیسوی میں لکھی گئی تھی اس میں ملتا ہے کہ ننہار یا موجودہ ننگرہار کے ایک بادشاہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کی 30 سے زیادہ مسلمان، افغان اور ہندو بیویاں ہیں۔ دوسرا حصہ مسلمانوں کے درمیانی دور یعنی 1000 عیسوی سے 1707 عیسوی کے درمیان کا دور ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بہت سے پشتون قبائل محمود غزنوی کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے۔ اس بارے میں وہ البیرونی کی تصنیف کتاب الہند کا حوالہ دیتے ہیں۔ البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ دریائے سندھ کے پار مغرب کی طرف سرکش قبائل رہتے ہیں، جبکہ محمود کی اپنی فوج بھی غیر مسلم پشتونوں کے خلاف لڑی تھی۔ غزنوی خاندان کا دور حکومت 1150 عیسوی میں غور کے ملک سیف الدین کے بھائی علاؤالدین کے ہاتھوں بہرام شاہ کو شکست کے نتیجے میں ختم ہوتا ہے۔ علاؤالدین نے غزنی فتح کرنے اور پورے شہر میں لوٹ مار کے بعد شہر کو آگ لگا دی اور لوگوں کا قتل عام کیا۔ کہتے ہیں کہ اس آگ کے شعلے 7 دن اور 7 راتوں تک بھڑکتے رہیں اور اندازتاً 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا یا زندہ جلائے گئے۔ مصنف سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمارتوں کو مسمار کرنے اور آگ لگانے سے سینکڑوں ہزاروں تاریخی کتابیں بھی سبع ہستی سے مٹ گئی ہوں۔ علاؤالدین اسی وجہ سے جہاں سوز کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اس کے بعد غزنی کے علاقوں پر ترک سلجوقوں کی حکومت رہی۔ ترکوں کے بعد چنگیز خان آتا ہے۔ چنگیز خان نے غزنی فتح کیا۔ فتح کے بعد وہ اپنی سلطنت کے معاملات دیکھنے 1222 میں واپس چلا گیا اور 1227 میں وہ فوت ہو گیا۔ اس کا دوسرا بیٹا چغتائی خان نے بھی اس علاقوں میں مال و دولت کی کمی اور ان علاقوں کو دشوار گزار سمجھ کر نظام قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، البتہ منگولوں کے فوجی آبادکاروں کو یہاں بسایا گیا جو آج تک یہیں ان علاقوں پر رہتے ہیں، اور آج کل یہ علاقے ہزارجات کہلاتے ہیں، اور اب وہ لوگ منگولی زبان بھول کر فارسی زبان بولتے ہیں۔ مغل درباریوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ صرف خوشامدی جانتے تھے۔ پختونخوا سے دور رہ کر وہ دلی اور ہندوستان میں بیٹھ کر پٹھان قبائل کے بارے میں بغیر تحقیق کے جو دل میں آتا لکھ دیتے، جیسے کہ قبائلی باغیوں کو شکست اور بڑی فتح وغیرہ۔ مثال کے طور پر مغل درباری ابو الفضل اپنی تصنیف آئینی اکبری میں سوات، باجوڑ اور بنیر کو کابل حکومت کا حصہ قرار دیتا ہے، کیونکہ کابل میں بھی مغل حکومت تھی، جبکہ یہ علاقے جنہیں یاغستان یعنی باغیوں کے علاقے کہتے تھے کبھی مغل بادشاہ کے قبضے میں آئے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ 1593 میں قبائل اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے پشاور میں مغل قلعہ دار کا محاصرہ کیا تھا۔ تیسرا حصہ دورانی اور سکھوں کا دور یعنی 1707 سے 1849 عیسوی کے درمیان کا دور ہے، یعنی احمد شاہ ابدالی کا ہندوستان پر قبضہ سے لے کر سکھوں کا پشاور پر حکومت تک کا عرصہ۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر کئی بار حملے کیے، دلی میں مغل حکمرانوں کو معزول کیا، لیکن وہ واپس کابل چلے جاتے۔ واپسی پر وہ پنجاب میں سکھوں کو بھی سبق سکھاتے تھے، لیکن سکھ بھاگ کر پہاڑیوں میں چھپ جاتے اور احمد شاہ کا گزرتے ہی وہ واپس قتل و غارت شروع کر دیتے، جس کے لیے احمد شاہ کو کئی بار ہندوستان آنا پڑا۔ لیکن ان کی اولاد میں حکومت کے لیے نااہلی کے بعد سکھوں کو عروج مل گیا۔ سکھ پنجاب میں کامیابی کے بعد پشاور تک حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ پشاور میں مغل گورنر مہابت خان کا تعمیر کردہ مہابت خان مسجد بھی مسمار کیا۔ پشاور میں کوئی یادگار عمارت موجود نہ ہونے کا سبب 1823 میں پشاور میں سکھوں کی تباہی ہے۔ سکھوں کے دور کے ساتھ سعید احمد بریلوی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ پٹھانوں کو اپنے ساتھ لے کر سکھوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، لیکن سعید صاحب نے جلد بازی اور پٹھانوں کے سارے روایات کو یکدم ختم کرنے کے چکر میں بہت سارے قبائل ان کے خلاف ہو گئے۔ نتیجتاً سعید احمد کو بھی ان علاقوں سے بھاگنا پڑا اور وہ بالاکوٹ کے مقام پر سکھوں کے خلاف لڑائی میں شہید ہو گئے۔ چوتھا حصہ انگریزوں کا ہندوستان پر عہدی حکومت اور بعد کے واقعات یعنی 1846 سے 1957 تک کا دور ہے۔ چوتھے اور آخری حصہ میں اولف کیرو انگریز عہدی حکومت کا ذکر بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور سرحدی علاقوں پر اتنے سارے عرصے میں صرف انگریز ہی تھے جنہوں نے اس علاقے کو مستحکم کیا اور جنہوں نے پہلی دفعہ پشتون قبائل کو اپنا مطیع بنایا، اور اس کی وجہ انگریزوں کی ہوشیاری، چالاکی اور پشتون قوم کے ساتھ ان کی میانہ روی، اچھے اخلاق اور ان کو ان کا بنیادی حق دینے کے ساتھ ساتھ قبائلیوں کو مکمل روایتی آزادی دینا ہے۔ اس کے علاوہ لارڈ کرزن کے زمانے میں شمال مغربی سرحدی صوبے کا پنجاب سے الگ اور خود مختار صوبہ بنانا ہے تاکہ پشتون اپنے حکومتی مسائل حل کے لیے لاہور جانے کی بجائے قریب تر پشاور میں اپنے مسائل حل کرے، اور ایسا کرنے سے پشتون بھی زیادہ مطمئن نظر آئے۔ مصنف 1947 سے 48 میں کشمیر پر بھارت کی طرف سے جنگی پیش قدمی کے جواب میں دیر اور دوسرے قبائلیوں کی کارکردگی کو بھی سراہتے ہیں۔ کتاب کے آخر میں ضمیموں کا ذکر ہے۔
جس میں پہلا ضمیمہ سرحد یا کابل یعنی پشتون علاقوں پر پچھلے صدیوں میں گزرے ہوئے تمام حکمران خاندانوں، ان کا صدر مقام اور عہدِ حکومت کے دورانیے کا ذکر ملتا ہے۔ دوسرا ضمیمہ ڈیورنڈ لائن اور امیر عبد الرحمن کے بعد دوسرے افغان امیروں کی طرف سے اس معاہدے کی توثیق کا ذکر۔ تیسرا ضمیمہ سرحد پر انگریزوں کے سربراہوں کا ذکر۔ چوتھا ضمیمہ ارمون کے عنوان سے سر ایولن ہال کا وزیرستان جنگ کے متعلق ایک تصنیف کا ذکر ہے۔ اور پانچواں اور آخری ضمیمہ خوشحال خان کے اشعار کا انگریزی اور لاطینی زبان میں ترجمہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کتاب کی ایک مختصر سی سمری۔ مصنف کے مطابق ان کی کتاب دی پٹھان پشتون قوم کے بارے میں ایک مکمل تاریخی کتاب ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ چونکہ مصنف نے کتاب انگریزی زبان میں لکھی ہے جو کہ ایک بین الاقوامی زبان ہے، لہٰذا پشتون قوم کی تاریخ کا تاثر پوری دنیا پر ہوتا ہے۔ پشتون قوم کو مصنف ایک ہوشیار اور سمجھدار قوم سمجھتا ہے، لیکن پشتونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں، اندرونی اختلافات اور قانون پر عمل کرنے کی بجائے روایات پر عمل کرنے کو ان کی سب سے بڑی غلطیاں قرار دیتا ہے۔ لیکن تاریخی اعتبار سے یہ کتاب ایک نامکمل اور ادھوری ہے، اور اس کی وجوہات ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ مصنف اپنی پوری کتاب میں پشتونوں کو ان کا اصل نام پشتون یا پختون کی بجائے ہندوستانیوں کا لفظ پٹھان استعمال کرتے ہیں۔ 14ویں باب میں اکبر اور ان کے عہد میں پشتون قبائل کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد 15ویں باب میں سیدھا خوشحال خان اور اورنگزیب کا ذکر، اور ان کے عہد میں مغل اور قبائل کے مختلف واقعات کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن درمیانی عرصے میں یعنی اکبر کا بیٹا جہانگیر اور پوتا شاہ جہان کے عہد حکومت کا ذکر تک نہیں ملتا، اور نہ ہی ان عرصے میں کسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ درمیان کے واقعات پشتونوں کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس عرصے کے دوران بایزید انصاری کا تحریکی روشنائی عروج پر تھا، پھر بایزید کا بیٹا جلال الدین یا جلالہ، اور پھر احداد اور عبد القادر کا ذکر ہی نہیں ملتا، جبکہ 13ویں باب میں صرف بایزید کی تحریکی روشنائی کا ذکر بھی اخن درویزہ کے لفظوں میں کیا ہے۔ اخن درویزہ جو بایزید انصاری کا سیاسی و مذہبی مخالف تھا، انہی کے الفاظ میں کیرو نے بھی بایزید کے لیے بغیر تحقیق کے پیر روشان کی بجائے پیر تاریخ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ان کی کتابوں کو وحش کتابیں کہتے ہیں، کیونکہ اخن درویزہ بایزید کی کتاب خیر البیان کو شر البیان کہتے تھے، حالانکہ خیر البیان پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ خوشحال خان کے بارے میں ان کی اپنی ڈائری بیاس کی بجائے وہ لیبرٹی کے نوٹس کے حوالات دیتے ہیں، اور بہت سارے غیر حقیقی واقعات کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ مصنف لکھتے ہیں کہ خوشحال خان کے والد شہباز خان، ان کے دادا یحییٰ خان اور پردادا ملک اکوڑے یوسفزئی کے خلاف جنگوں میں مارے گئے، جبکہ خوشحال خان کے والد شہباز خان تک تو یہ بات درست ہے کہ وہ یوسفزئی کے خلاف ایک جنگ میں مارا گیا تھا، تاہم یحییٰ خان اور ملک اکوڑے خٹک قبیلے کے ایک اور شاخ بلک کے نازو خان کے ہاتھوں مارے گئے تھے، جس پر شہباز خان نے بلک قبیلے کے کئی لوگوں کو قتل بھی کیا تھا اور کئیوں کو قید بھی کیا تھا۔ انگریزوں کے ہندوستان میں نافذ کردہ قوانین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے قوانین میں مظلوم کے نقصان کی تلافی ہو یا نہ ہو، ظالم کو سزا ضرور ملتی ہے، جبکہ پٹھان یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم کو سزا ملے یا نہ ملے، لیکن مظلوم کے نقصان کی تلافی ہونی چاہیے۔ مصنف یہ بات بڑی غرور سے لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے جنگ عظیم اول میں پٹھانوں کو پہلے سلطنت عثمانیہ کو بچانے سے روکے رکھا، اور عثمانیوں کی ایک عظیم اسلامی سلطنت کو تار تار کر دیا، اور پھر جنگ عظیم دوئم میں بھی ہٹلر کے حمایت سے روکے رکھ کر یورپ اور برطانوی اتحادیوں کو عظیم بنا دیا۔ بہرحال کتاب کے بعض حصوں سے اتفاق اور بعض حصوں سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن مصنف نے بین الاقوامی زبان میں پشتون قوم کی تاریخ لکھ کر ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیونکہ خود پشتون قوم میں کسی نے اپنی تاریخ لکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تاہم کیرو کی تصنیف منظر عام پر آنے کے بعد اب تک کئی تاریخی اور تحقیقی کتابیں و مقالے لکھے جا چکے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی وجہ بھی کیرو کی وہ غلط بیانیاں تھیں جہاں پشتونوں کو اختلاف تھا، جس کی وجہ سے خود پشتونوں نے بھی اپنی تاریخ پر لکھنا شروع کیا، اور اب تک انگریزی، اردو اور پشتو میں کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ میری نظر میں پشتونوں کی تاریخ کے بارے میں یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بھی میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہوں گا، آپ لوگ بھی اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔